انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک اس ذکر اللہ کی یاد دلانے والی کتاب کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جب حفاظت کا ذمہ اللہ کا ہے تو کاتبین وحی چاہیں بھی تو کوئی ڈنڈی نہیں مار سکتے، اللہ نے ذمہ لیا نا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ فصلت میں، جسے سورہ حامیم السجدہ بھی کہتے ہیں، فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس کتاب کے اندر باطل نہ تو آگے سے داخل ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے داخل ہو سکتا ہے۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ کتاب نازل ہوئی ہے اس حکمت والے کی طرف سے جو تمام خوبیوں کا مالک ہے، یہ اس ہستی نے کتاب نازل کی ہے۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، قرآن تو اللہ کے پاس لوح محفوظ میں ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ ہمارے پاس جو قرآن ہے نا، ایگزیکٹلی اسی کی فوٹو کاپی ہے جو لوح محفوظ میں ہے۔ اس میں بھی پہلے نمبر پہ سورۃ الفاتحہ ہی ہے، اس کے بعد سورۃ البقرہ ہے، اگرچہ قرآن اس ترتیب سے نازل نہیں ہوا، لیکن اللہ کے علم میں قرآن ہمیشہ سے اسی ترتیب میں نازل۔ ڈیفرنٹ ترتیب سے اس لیے ہوا، جس طرح آپ دنیا میں بھی کوئی قانون کی کتاب لکھتے ہیں یا آئین کی بک لکھتے ہیں تو ایک ترتیب سے لکھی جاتی ہے نا، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ جو جرم ہے وہ بھی اسی ترتیب سے ہوگا۔ ہم کہتے ہیں اس پہ 224 کی دفعہ لگے گی، ہو سکتا ہے پہلی دفعہ 224 ہی لگی ہے، آپ کہنے یہ سٹارٹ تو 1 سے ہوتا ہے، بھائی 1 والا جرم ہوگا تو دفعہ 1 لگے گی نا۔ اگر پہلا جرم ہی 224 والا ہوا ہے تو قانون بنانے کے بعد پہلی دفعہ 224 ہی کسی بندے پہ لگے گی۔ اسی طریقے سے قرآن سرکمسٹانسز کے اوپر نازل ہوا، اللہ کے پاس اسی ترتیب میں تھا، لیکن جب جب حالات ہوئے اس اعتبار سے وہ صورتیں نازل ہوتی گئیں۔ سورۃ البقرہ کی کمنٹری آئی سورۃ الانفال میں، سورہ الاحزاب میں غزوہ خندق کی کمنٹری آئی، سورہ ال عمران میں غزوہ احد کی کمنٹری آئی، اور سورہ التوبہ میں غزوہ تبوک کی۔ لیکن قرآن میں آپ ترتیب دیکھیں تو آپ کو ڈیفرنٹ نظر آئے گی، اس لیے کہ قرآن کی ترتیب یہی اللہ کے پاس ہے۔ واقعات مختلف جگہ پہ جو ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس اعتبار سے نازل ہوتے گئے۔ اس کی ترتیب اتنی انٹلیکچوئل ہے کہ یہ کتاب اگر اس ترتیب میں نہ ہوتی، یہ کتاب اتنی امپریسو نہ ہوتی ایک نئے پڑھنے والے بندے کے لیے۔ سورۃ البقرہ جیسی کوئی سورت ہی نہیں ہے پورے قرآن میں۔ سورۃ البقرہ کا رائٹ تھا کہ وہ قرآن میں پہلے نمبر پہ آتی۔ سورہ فاتحہ تو مقدمہ ہے نا، وہ ہم گنتی میں ضرور گنتے ہیں، لیکن وہ تو پورے قرآن کا مقدمہ ہے۔ لیکن سورۃ البقرہ کی جو شان ہے اور جس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس میں سب کچھ کور کیا ہے، سورہ البقرہ ہی اس چیز کی حقدار تھی کہ وہ سٹارٹ میں ہوتی۔ حالانکہ سورۃ البقرہ اس وقت نازل ہوئی ہے جب 2/3 قرآن نازل ہو چکا ہوا تھا۔ مکی قرآن 2/3 ہے، مدنی 1/3 ہے، 2/3 قرآن نازل ہو چکا، اس کے بعد سورۃ البقرہ نازل ہوئی، لیکن مصحف میں وہ سٹارٹ میں ہے، اللہ کے پاس بھی سٹارٹ ہی میں۔ قرآن کی ترتیب توقیفی ہے، یہ موقوف ہے اس بات پر کہ نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمائی اللہ کی وحی کے ذریعے۔ یہ نبی علیہ السلام کا اپنا اجتہاد نہیں ہے، نہ یہ کاتبین وحی نے کوئی اپنی مرضی سے اسے ترتیب دے دی ہے کہ کون سی کدھر فٹ بیٹھتی ہے۔ اس قسم کی حرکت جو ہوئی ہے وہ پاروں کے ساتھ ہوئی ہے، ایسے ایسے کر کے وہ صفحے گن کے پارے انہوں نے ایسے کر دیے ہیں۔ اسی لیے سورۃ الحجر کی ایک آیت جو ہے وہ پارہ نمبر 13 میں ہے، اور پوری سورۃ الحجر جو ہے وہ پارہ نمبر 14 میں ہے۔ ایک آیت انہوں نے توڑ کے ادھر ڈال دی، کیونکہ یہ کام بعد میں ہوا تابعین کے دور میں۔ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں قرآن کی صورتیں تھیں اسی ترتیب سے، آیات کے آگے نمبرنگ نہیں ہوئی تھی، وہ تار ڈالی جاتی تھی، نشان ہوتا تھا، 7 منزلیں ہوتی تھی تاکہ ایک ہفتے میں لوگ قرآن مکمل کر سکیں۔ بعد میں جب سستی آئی تو پھر انہوں نے کہا ہم 30 دن میں قرآن مکمل کریں گے، پھر 30 پارے بنا دیے۔ 40 پارے کدھرے بھی نہیں، نہ سنی دے آنا شیعہ دے، ایک کہانیاں ہی چیزیں۔ شیعہ کے پاس بھی یہی قرآن ہے جو سنیوں کے پاس ہے، کوئی فرق نہیں ہے الحمدللہ۔ بلکہ دمشق کے رائٹر ہیں عثمان طاہا، ابھی زندہ ہیں، سعودیہ والوں نے 90s میں انہیں ہائر کیا تھا، اور کئی مصحف سعودیہ کے لیے شاہ فہد پرنٹنگ پریس سے جو پرنٹ ہو رہے ہیں نا، جو آپ کو حاجیوں کو وہ ترجمے والا قرآن دیا جاتا ہے وہ موٹا سا، دارالاسلام والوں سے انہوں نے رائٹس لیے ہیں۔ یا یہ قرآن جو مسجد نبوی شریف میں، بیت اللہ شریف کی مسجد میں رکھا ہوا ہے، یہ والا بلو بائنڈنگ والا، اس کے ہر صفحے کے اوپر آیت مکمل ہو رہی ہے، یہ اسی دمشق کے کاتب عثمان طاہا کا لکھا ہوا ہے۔ یہی گرین بائنڈنگ کے ساتھ ہے جو عربی سٹائل میں لکھا ہوا ہے، وہ بھی عثمان طاہا نے لکھا ہے۔ یہ خط سلس میں لکھا ہوا ہے، وہ خط ریحان کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اور مزے کی بات، سیم یہی قرآن ایران سے بھی پرنٹ ہوتا ہے، اس میں بائنڈنگ ریڈ ہے، اندر وہی کاتب ہے، اس کے بعد بھی لکھا ہوتا ہے عثمان طاہا، کاتب وہی ہے، قرآن اس نے لکھا، سعودیہ بھی پرنٹ کر رہا ہے جو سنیوں کا گاڑ ہے، اور شیعہ کا گاڑ ایران وہ بھی اسی کو پرنٹ کر رہا ہے۔
ہم جواد نقوی صاحب کے مدرسے میں گئے, ہزاروں اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں وہاں, تو میں نے ان کا قرآن جب چیک کیا تو انہوں نے تو پہلے صفحے پہ لکھا ہوا ہے عثمان طٰہٰ, دمشق کا جو کاتب ہے عثمان طٰہٰ, اور لکھا ہوا مصحف عثمانی. اچھا یہ اب اللہ کی طرف سے ایک سمجھ لیں کرامت ہی ہوئی ہے کہ یہ مصحف عثمانی بھی ہے اور اس کا کاتب بھی عثمان طٰہٰ اس کا نام ہے, ابھی زندہ ہے. آپ ویکیپیڈیا پہ لکھیں تو اس کا پورا تعارف کھل جائے گا. لہٰذا سنی اور شیعہ کا قرآن ایک ہی ہے, پوری دنیا میں ایک ہی قرآن ہے.